بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو بائیڈن نے عمران خان سے بچنے کی، اس سے بھاگنے کی، اسے اگنور کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اب عمران خان خود جو بائیڈن کی دھجیاں اڑانے امریکہ جا رہے ہیں۔ پاکستان بڑا پہلے سے پلان کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ خطے میں جو صورتحال بدل رہی ہے اس کا پاکستان کو پہلے سے اندازہ تھا، بلکہ پاکستان اس صورتحال کو ڈیسائیڈ کر رہا تھا۔ اس صورتحال کے بعد پاکستان نے کیا کرنا تھا یہ بھی پاکستان تیاری کر کے بیٹھا ہوا تھا، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اپنی ایکٹیویٹیز کو تیز کرے، کیونکہ اس بدلتی ہوئی صورتحال میں اور اس کے بعد پاکستان خطے کا اہم ترین پلیئر ہوگا۔ تو اس سلسلے میں بڑے خاص دورے ہو رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی سینٹرل ایشین کنٹریز کے دورے پر گئے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سب سے پہلے چین کے دورے پر جا رہے ہیں، اس کے بعد امریکہ کے دورے پر جا رہے ہیں، اور اس کے بعد برطانیہ کے دورے پر جا رہے ہیں۔ اور یہ تینوں دورے کتنے اہم ہیں یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور امریکی انخلا مکمل ہونے کے بعد اور افغانستان میں امن قائم ہونے کے بعد آپ ایک بڑا مضبوط بلاک بنتا ہوا دیکھیں گے، جس کے بارے میں ہم آپ کو کافی عرصے سے بتا رہے ہیں۔ اب وہ بلاک منظر عام پر آنے والا ہے۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سینٹرل ایشیا کے دورے پر ہیں، اور یہ ایک ہنگامی دورہ ہے جس میں انہوں نے 4 سینٹرل ایشین سٹیٹس کو وزٹ کرنا ہے۔ اس سے پہلے وہ کابل کے دورے پر گئے تھے اور وہاں نئی بننے والی حکومت میں معاونت کر رہے تھے، اور اب جس دورے پر گئے ہیں اس دورے کا مقصد ہے کہ سینٹرل ایشین سٹیٹس کو اعتماد میں لیا جائے کہ فیوچر کا افغانستان کیا ہوگا، پاکستان کا ویژن کیا ہے، چین کا ویژن کیا ہے، اور اس سب میں ہمیں سینٹرل ایشین سٹیٹس کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان بھی ازبکستان کے دورے پر گئے تھے، اور وہاں جو انہوں نے معاہدوں پر دستخط کیے تھے اس کو دیکھ کر ثابت ہوتا تھا کہ پاکستان اور سینٹرل ایشین سٹیٹس ایک پیج پر ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ اس میں سینٹرل ایشین سٹیٹس کو سی پیک میں شامل کرنا تھا، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں شامل کرنا تھا، کراچی سے تاشقند تک ایک ریلوے لائن بچھانی تھی۔ کچھ عرصہ بعد سب کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان اور چین افغانستان میں امن کیوں چاہتے تھے اور بھارت اور امریکہ امن کیوں نہیں چاہتے تھے۔ پھر جو بائیڈن جب سے اقتدار میں آیا ہے اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم عمران خان سے تعلق نہیں رکھیں گے، اگر ہمیں بات کرنی ہوئی تو ہم پاکستان آرمی سے بات کریں گے، کیونکہ انہیں عمران خان کے مزاج کے بارے میں بتا دیا گیا تھا۔ اور پھر انہوں نے ٹرمپ کا حال بھی دیکھا تھا، اور اقوام متحدہ میں جس طرح سے عمران خان نے مودی کو کشمیر اور اقلیتوں کے معاملے میں بے نقاب کیا اور عالمی طاقتوں کو اسلامو فوبیا کے معاملے پر بے نقاب کیا، اس تقریر سے ایک سلسلہ شروع ہوا جس کے بعد مسلمان کے ساتھ دہشت گرد کا لیبل جوڑنے میں کمی آئی، اور بھارت جسے ملنسار اور امن پسند اور سیکولر سٹیٹ کہا جاتا تھا اسے دنیا دہشت گرد کہنے لگی۔ مودی کو ہٹلر کا لقب دیا تھا عمران خان نے، اور پھر دنیا کے تقریباً ہر بڑے اخبار نے مودی کو ہٹلر کہا، اور بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ترین ملک کہا گیا، اور پاکستان کو امن پسند ملک کہا گیا۔ خاص طور پر 27 فروری کے بعد عمران خان کو نوبل پرائز دینے پر غور کیا گیا۔ تو اس سب کی وجہ سے جو بائیڈن عمران خان سے کتراتا تھا، کیونکہ جو بائیڈن پاکستان سے یہ رویہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا، اسے عادت نہیں ہے۔ اسے عادت تھی کہ جو بھی شکست ہو، ضلالت ہو، رسوائی ہو، جو بھی امریکہ سے اوٹ پٹانگ حرکت ہو جائے، امریکہ کے جو کالے کرتوت ہیں سب پاکستان پر ڈال دو۔ پاکستان نے کون سا بولنا ہے؟ ایک تو ان کے لیڈرز کو بولنا نہیں آتا، دوسرا ہم ڈالر دیتے ہیں ان کو۔ تو اب یہ وزیر اعظم ڈالر نہیں لیتا، یہ اطلاع مل گئی تھی جو بائیڈن کو۔ یہ تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ تو جو بائیڈن تو عمران خان سے بھاگتا رہا، عمران خان کو اگنور کرتا رہا، اب عمران خان خود جا رہے ہیں نیو یارک۔ جو بائیڈن بچ کر کہاں جاؤ گے، عمران خان خود سپٹمبر میں نیو یارک جا رہے ہیں، ایک بار پھر اقوام متحدہ میں خطاب کرنے، اور اس بار عمران خان نے افغانستان کی سچویشن پر امریکہ اور بھارت کی دھجیاں اڑانی ہیں۔ پوری دنیا کے سامنے ساری کتاب کھول کر رکھ دینی ہے کہ یہ وہاں پر کرتے کیا رہے ہیں اور پاکستان کا کیا رول رہا ہے۔ پھر نومبر میں عمران خان برطانیہ جا رہے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن عمران خان کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ یہ دورہ ایک تو دونوں ممالک کے اسٹریٹجک بائی لیٹرل اور تجارتی ریلیشنز کے لیے بہت اہم ہے، دوسرا نواز شریف کو یہ دورہ بہت مہنگا پڑ سکتا ہے، کیونکہ جب دو ممالک کے حکمران ملتے ہیں تو اپنی اپنی نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے ممالک میں، تو بڑا کچھ ہوتا ہے آفرز کرنے کو۔
اس وجہ سے بہت امکانات بتائی جا رہے ہیں کہ اس دورے میں ہی یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ نواز شریف کو پاکستان کے حوالے کر دیا جائے یا کم از کم اس کی پراپرٹیز کو سیز کر دیا جائے۔ یاد رہے کہ نواز شریف کا ویزا ختم ہو چکا ہے اور ان کا پاسپورٹ بھی پاکستان نے بین کیا ہوا ہے، اور برطانیہ کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے نواز شریف کو ملک چھوڑنے کا حکم بھی دیا ہوا ہے اور نواز شریف نے اپیل کی ہوئی ہے۔ اور عمران خان برطانیہ کے خلاف ایک کمپین بھی چلا چکی ہیں، جس کے بعد بڑے بڑے انٹرنیشنل اخبارات نے برطانیہ کے خلاف لکھا کہ برطانیہ تو کرپٹ لوگوں کے لیے سیف ہیون بنا ہوا ہے۔ ساری دنیا کے سیاستدان کرپشن کا پیسہ یہاں لا کر خود کو محفوظ سمجھتے ہیں، اور اس طرح سے غریب ممالک مزید غریب ہوتے جا رہے ہیں اور امیر ممالک مزید امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر فیٹف بھی ہم جیسے ممالک سے پوچھتا ہے کہ آپ کے ملک سے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، برطانیہ جیسے ممالک سے کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ پیسہ کہاں سے لائے ہو؟ تو برطانیہ پر جو ایک لیبل لگایا ہے عمران خان نے کہ برطانیہ کرپٹ لوگوں کے لیے سیف ہیون ہے، اس لیبل پر بھی برطانیہ کافی پریشان ہے اور اس لیبل کو ہٹانا چاہتا ہے۔ تو بہت امید ہے کہ عمران خان کے اس دورے سے نواز شریف کو پاکستان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پھر ان دونوں وزٹ سے پہلے عمران خان ایک اور وزٹ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ وزٹ ان دونوں وزٹ سے زیادہ اہم ہوگا، اور یہ وزٹ ہوگا چائنا کا۔ یہ وزٹ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اس کی دو ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ سی پیک کا فیز 2 آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب فیز 3 شروع ہونے والا ہے، اور دوسرا افغانستان سے تب تک انخلا مکمل ہو چکا ہوگا، افغانستان کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، اور اس میں روس اور ایران کو بھی شامل کیا جائے گا، اور اگر سینٹرل ایشین سٹیٹس نے بھی پورا ساتھ دیا تو ایک بڑا مضبوط بلاک بن جائے گا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروو نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، یعنی نئی حکومت بنانے میں پاکستان اور روس اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس ساری صورتحال میں روس کا ساتھ بہت ضروری تھا، کیونکہ اس بار امریکہ کا پلان تھا کہ مہاجرین کو سینٹرل ایشیا کی طرف دھکیلا جائے اور سینٹرل ایشیا سے اڈے بھی لے لیے جائیں۔ تو اس سب کو روکنے میں روس نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایکسرسائزز کے بہانے تاجکستان کے بارڈر پر آ کر بیٹھ گیا، طالبان سے بات چیت کی، انہیں کچھ گارنٹیز دیں اور کچھ گارنٹیز ان سے لیں کہ نہ ہم وسط ایشیا کو آپ کے خلاف استعمال ہونے دیں گے اور نہ آپ افغانستان کو وسط ایشیا کے خلاف استعمال ہونے دیں گے، اور دونوں جانب سے اپنے وعدے کو پورا کیا گیا، کیونکہ مہاجرین کے نام پر خفیہ ایجنسیوں نے اپنے جاسوس گھسانے ہوتے ہیں۔ پچھلی بار انہوں نے پاکستان میں گھسائے تھے، اور پاکستان وہ واحد ملک تھا جو اس بڑی تباہی سے بچ گیا، جس نے اپنے آپ کو اس بڑی تباہی سے نکال لیا، ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی ممالک کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ تو اس بار وسط ایشیا کے ذریعے روس میں گھسنا تھا انہوں نے، تو پاکستان نے بہت پہلے ہی سب کو وارن کر دیا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ پاکستان نے بھی باڑ لگائی، بارڈر پر سیکیورٹی سخت کی، اور سینٹرل ایشیا، چین، روس، ایران اور ترکی نے بھی امریکہ کا یہ پلان سبوتاش کر دیا بارڈر پر سیکیورٹی بڑھا کر۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔